بہت زیادہ بیٹھے ہو. علی کا خالق بہت بڑا ہے. جس طرح میرے مالک کا خالق بڑا ہے اس طرح اس کا نام لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد. تکلیف نہ سمجھو تو اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد. 12ویں آقا و مولا کے جلد ظہور کے لیے امام کی ذات پہ آنکھیں بند کر کے صلوات سنا دیں. اللہم صلی علی محمد. سادات و مومنین، دعا ہے محمد و آل محمد کا کریم اللہ آپ کا ایک ایک لمحہ اس بارگاہ مقدسہ میں گزرا ہوا حسین بادشاہ کی اماں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سارے آمین کہنا. مولا تجھے سیدہ کے زخمی پہلو کا واسطہ حجت خدا ولی العصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. مالک پاک کی معرفت نصیب فرما. مولا پاک کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما. کریم اللہ اس ذکر کا صدقہ امام زمانہ کی زیارت سے مشرف فرما. میرا مالک اس ذکر کا ثواب جتنے مومن مومنات اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، مالک اس ذکر کا صدقہ ان کے درجات بلند فرما. خصوصاً حاجی سید عبدالرشید صاحب، ان کی اہلیہ اور حاضرین کے جتنے مرحوم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میرا مالک اس ذکر کا صدقہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. مولا ان کی قبر کی منازلوں کو آسان فرما، ان کی قبروں کو نور علی و بطول سے منور فرما. آل محمد کا کریم اللہ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. میرا مالک تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت توقیر کا میرے بھائی بیٹوں کی یہ صف عزا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حسین کی اماں انہیں اجر عظیم عطا فرما. جس میرے بزرگ بھائی نے اس ذکر پاک میں جس طرح کا اہتمام کیا ہے، مالک اس کی نوکری کو قبول فرما. کریم اللہ میں کون کون سی دعا مانگوں گا، تو سمیع البصیر ہے، تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. مولا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کرنے کا سلیقہ تو آتا ہے. مولا تجھے حسین کی اماں کے زخمی پہلو کا واسطہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا. میرا مالک جو مومن حاجات لے کے بیٹھے ہیں، بی بی پاک کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. سیدہ طاہرہ عابدہ عالمہ زکیہ بی بی کی ذات پہ اتنی بلند صلوات پڑھو کہ ہر دعا سیدہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائے. اجازت ہے سادات و مومنین، میں نوکری شروع کروں جی. ایک لمحے کے لیے بھی میں پریشان نہیں ہوں کہ بندے تھوڑے ہیں. جہاں تھوڑے ہوتے ہیں وہ کام کے ہوتے ہیں. ایک لمحہ ضائع کیے بغیر 7ویں بادشاہ کے فرمان سے گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، اور اسی سے میں نے پتہ کر لینا ہے کہ آپ نے کتنا سننا ہے اور میں نے کتنا پڑھنا ہے. 7واں وارث فرماتا ہے جو بندہ لیلۃ القدر میں جاگ کے گزارے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھے. میں پھر اپنی مرضی سے کہنے لگا ہوں، پیر صاحب کسی مفتی علامہ مجتہد کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ نہیں، اس بادشاہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ میں ادا کرنے لگا ہوں جن کا بولنا اللہ قرآن بنا دیتا ہے. یہ ارادہ کرے تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے. 7ویں وارث فرماتے ہیں جو بندہ لیلۃ القدر میں جاگ کے گزارے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا.
وہ بندہ نہ مجلس میں بولے جو گناہ معاف نہیں کروانا چاہتا. پھر کہہ رہا ہوں کہ وارث فرماتے ہیں جو بندہ لیلۃ القدر میں جاگ کے گزارے گا، میں بھولا نہیں، صرف سادات عظام آپ کو بتانے لگا ہوں کہ تمہاری عزت معصوم کی نظر میں کتنی ہے. کیا یہ بے وارث قوم ہے جو اپنے گھروں کا آرام چھوڑ کے ماؤں بہنوں کو لے کے گلی بازاروں میں چل رہے ہیں؟ وارث فرماتے ہیں جو بندہ لیلۃ القدر میں جاگ کے گزارے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. لیلۃ القدر کون سی؟ 19، 21، 23 ماہ رمضان کی جو راتیں ہیں، جو بندہ اس رات میں جاگ کے گزارے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. سائل کھڑا ہوا دیکھ کے کہتا مولا کتنے گناہ؟ بندہ نہیں عقیدہ بولے گا، دیکھنا میری طرف، کہتا مولا کتنے گناہ؟ ساتویں وارث آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کا عدد النجوم، ستاروں کی مانند ہو اللہ معاف کر دے گا. یا علی وارث فرماتے ہیں اپنے آپ سے احتساب کرنا وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کے ذمے اتنے گناہ ہوں گے بھائی جان. وارث فرماتے ہیں کا عدد النجوم، ستاروں کی مانند ہو اللہ معاف کر دے گا. ایک صلوات پڑھ دیں بھائی کی آمد پہ. جی لو بھائی تشریف لے آئے ہیں، مہمان ہیں، تو میں بہت جلدی ان کو ٹائم دینے لگا ہوں. کہتا مولا جاگنا ایک رات کا، جاگنا ایک رات کا اجر اتنا. تھک گئے تو بھائی کو ٹائم دوں جی. کہتا مولا جاگنا ایک رات کا اجر اتنا. وارث فرماتے ہیں سن، ریت کے ذروں کے برابر ہو. ایک رات جاگ لیلۃ القدر اللہ گناہ معاف کر دے گا. کہتا مولا اتنا اجر؟ وارث فرماتے ہیں پانی کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو. تو لیلۃ القدر میں جاگ اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں. سائل ہاتھ باندھ کے کہتا مولا میں بیمار تھا، میں جاگ نہیں سکا. مولا پھر بتائے میرے لیے کیا حکم ہے؟ گونگا نہیں بولے گا. وارث دیکھ کے فرماتے ہیں کیا ہوا جو نہیں جاگ سکا؟ تو کوئی بے وارث ہے؟ غازی تمہیں سلامت رکھے. کہتے تو کوئی بے وارث ہے، نہیں جاگ سکا. اپنی عزت دیکھنا. ساتواں لال ولایت کا کہتے جا جا کے علی کے پیاسے شیعہ کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. سلامت رہو جی، جو بول رہے ہو ان کو میرا سلام ہے. کہتا مولا جاگنا ایک رات کا. جڑے سر نہ لینجن کر دیو پہ بے شک نہ کرو، نہیں کر بول سکتے تو نہ بولو. پہلے ہی سردی بڑی ہے. میں چاہتا ہوں میں بھائی کو جاگتے جاگتے مجمع ان کے حوالے کروں. کہتا مولا جاگنا ایک رات کا اجر اتنا. وارث فرماتے ہیں نہیں نہ جاگ سکا، علی کے شیعہ کا جنازہ جا رہا ہے. یہ باتیں میں نہیں کرنی ہے، نہ کسی نے پہلے کی ہے نہ بعد میں کسی نے کرنی ہے. توجہ فرمانا. فرماتے ہیں نہیں جاگ سکا، اس کی قبر پہ 2 مٹھی مٹی ڈال دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. سائل کہتا مولا یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ توجہ. ساتواں وارث فرماتا ہے یہ میری دادی زہرا کا نام ہے اور کچھ
کچھ نہیں کر سکتا. ہر رات سونے سے پہلے میری دادی کے قاتل پہ لعنت کیا کر, اللہ تجھے لعنت القدر کا ثواب عطا کر. بے شمار. ایک اور حدیث اور اجازت. الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. پڑھا لکھا بھائی ہے, تصدیق کروا لینا. کسی جاہل نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. چھوٹی داڑھی دیکھ کے لاپرواہی نہ کرنا. میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ہر بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے, لیکن فاطمہ محمد کا ٹکڑا ہے. چلو جو ابھی نہیں بول سکے کسی پریشانی کی وجہ سے, رسول کہتے ہیں میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا ٹکڑا. غازی تمہیں سلامت رکھے, میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا ٹکڑا. میں رحمت ہوں تو یہ رحمت کا ٹکڑا. پڑھنا میں نے لمبا تھا, چلو میں تو آپ کے گھر کا بندہ ہوں. خدا کی قسم اگر بندے اس حدیث پہ متفق ہو جاتے, عالم بھائی کوئی بندہ کسی اور فرقے کا نہ ہوتا, سب علی کے شیعہ ہو جاتے. اور میں اس کا ترجمہ کر کے اجازت لینے لگا ہوں. رہتی دنیا تک پیر اشرف شاہ ترجمہ یاد نہ رہے, معصومہ قوم کی دہلیز سے خیرات ہی نہیں لے کے آیا. دیکھنا میری طرف, لیکن بات ذہن میں رکھنا کہ فاطمہ میرا, بولو جی فاطمہ میرا, میں چھوڑنے لگا ہوں, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نوٹ اس کا ٹکڑا ہے. بات کی قدر نہ کی تو پھر میں نے انڈیا جا کے تو نہیں نہ کرنا. ذیشان یہ نوٹ اس کا ٹکڑا ہے. کوئی کھڑا ہو اب یہاں سے, اس آدھے ٹکڑے کو کوئی چلا کے دکھائے. کوئی یہاں سے کھڑا ہو, تجمل شاہ جی اٹھے بازار جائے, اس آدھے ٹکڑے کو چلا کے دکھائے. میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. کوئی بندہ اگر جرت کر کے چلا بھی جائے تو ہر عقل مند کہے گا یا یہ بیوقوف ہے, یا جاہل ہے, یا بیوقوف ہے, یا جاہل ہے. اگر تم معاشر میں محمد کو لے کے آئے, بطول کو چھوڑ کے گئے, تو اللہ جوتے مار کے کہے گا کہ اس کو لانے کا کیا فائدہ اسے چھوڑنے کا. اللہ آپ جی ہے, علی والے جی ہے. اللہ صلی محمد. چلو میں ایک فضائل کی اور بات کروں, ذکر مصاحب بھائی پڑھے گا. آج بی بی پاک کا دن ہے تو پتہ نہیں کوئی اہل سنت مجلس میں آیا ہو, اس کے مقدر بدل جائے. رب محمد کی قسم سیدہ کی دہلیز سے مانگا کرو. اور سادات مومنین میں ہاتھ باندھ کے سید ہو کے کہتا ہوں, ان سے مانگا کرو. اور خصوصاً 14 میں سیدہ سے پھر مانگا کرو. چلو جو نہیں بول سکے, پڑھنا میں نے جناب سید آئی ہے. خدا کی قسم عرش والے بھی اس دروازے سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں.
نہ بولے وہ بندہ جس کا اس بات پہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیما و مسکینا و اسیرا، 3 دن تک مسلسل مانگتا رہا، کبھی یتیم بن کے، بولنا جو بول سکتے ہو، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے. نہیں میں اس کو واضح نہیں کر سکا. دیکھیں ملتان کا مانگنے والا رحیم پور آ کے نہیں مانگے گا. غازی تمہیں سلامت رکھے. میں اس لیے آپ کے اور بھائی کے درمیان حائل ہوں کہ اسے پتا چلے کہ یہ گھر کے بندے کو اتنا اچھا سنتے ہیں تو باہر والے کو کتنا اچھا سنیں گے. ہاں ملتان کا مانگنے والا اسی وقت آئے گا جب اس کی وہاں پوری نہیں پڑے گی. رکھ میرے سر پہ قرآن، بندہ اب دکھا جو مجلس میں بولے نہیں. بابا جی کسی پھٹی سی پھٹی کتاب میں دکھاؤ کہ کبھی علی نے کہا ہو سلیمان جا جا کے عرش سے مانگ کے لا. کبھی کمبر کو کہا ہو، کبھی ابو ذر کو کہا ہو. یہ وہاں والے ہیں جو عرش والے فرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے. چلو میں اس کو واضح کروں. 3 دن تک دہلیز سیدہ پہ جبریل آیا، مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے. میں کہتا ہوں سید الملائکہ تجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. حاجی صاحب فرشتے کی شان ہی یہ ہے کہ نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، لیکن ادھر مانگ رہا ہے. چلو میں مزے کی بات کروں. عالم بھائی اگر بریانی ہوتی، کوفتے ہوتے، قورمہ ہوتا، میں کہتا تو مانگ لیتا. ملتی جو کی روٹیاں ہیں پھر مانگتا ہے. جبریل کہتا ہے میں کوئی اپنی مرضی سے مانگتا ہوں، مجھے وہ بھیجتا ہے. کہتا جا جا کے حسن سے مانگ، حسین سے مانگ، سیدہ سے مانگ، ان کی فضا سے مانگ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان سے مانگنا بدعت نہیں ہے، ان سے مانگنا شرک نہیں ہے، ان سے مانگنا کفر نہیں ہے. جبریل کہتا اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ رزق دیتا اللہ ہے، ملتا زہرا کے دروازے سے ہے. اللہم صلی علی محمد و آلہ. 2-4 بندے جڑے نہیں نہ بولے، میں چھوڑنے لگا تھا، کوشش کرنے لگا ہوں کہ وہ بھی بولے اور ممبر میں. جب رائے خدا میں سیدہ نے روٹیاں دی، اتنا بڑا کلیجہ کرنا فضائل سننے کے لیے. اس سے میری بات نہیں جس کے دل میں علی آتا جاتا رہے. جب روٹیاں دی ہیں پڑھنا سورہ دہر گھر جا کے، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہتا جا جا کے ان کا شکریہ ادا کر. توجہ فرمانا، جبریل نے آ کے شکریہ ادا کیا. فضا کہتی ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ سیدہ نہیں بولی، حسن نہیں بولے، حسین علی بادشاہ نہیں بولے. فضا کہتی ہے کیا کر رہا ہے؟ کہتا میں تیرا شکریہ ادا کر رہا ہے. جناب فضا دیکھ کے فرماتی ہے جبریل یہ شکریہ کس بات کا؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ کھلایا.
اگر دنیا علی کو سمجھ جاتی، علی کی بیٹیاں بازاروں میں رول کے نہ مرتی۔ تین جنازے اللہ کی کائنات میں ایسے اٹھے ہیں، غسل دینے والے روتے رہے ہیں، گھنٹے نہیں، بس میں 1 یا 1.5 منٹ میں منبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ تو نے اتنا رونا ہے جتنا محمد کی بیٹی کو منظور ہے، اور تو آج بھی نہیں روئے گا تو کب روئے گا؟ دعا کرو اللہ ہر کسی کو قبر زہرا نصیب کرے۔ سیدو جب جاؤ گے نا قبر زہرا پہ، پھر تمہیں پتا چلے گا کتنی غریب ہے۔ آج بھی فوجی دستے لے کے کھڑے ہیں، کوئی زائر قبر کی طرف اشارہ کرے، بے غیرت مار مار کے کہتے ہیں یہ محمد کی غریب بیٹی ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ بھائی تفصیل سے ذکر کرے گا۔ پہلا جنازہ ہے سید الساجدین کا، سنو گے جوانوں۔ امام باقر نے جب غسل شروع کیا نا، غسل دیتے دیتے میرے مولا نے جب کروٹ بدلی ہے نا، پانی والا جام باقر سے کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، رو کے کہتا تھا ہائے میرا غریب بابا، بابا تجھے اتنا مارا ہے، بابا تیری کمر پہ نشان آ گئے۔ اجرکم الی اللہ۔ دوسرا جنازہ سنو گے، یہ کسی مرد کا نہیں، شام میں رہنے والی حسین کی بیٹی کا ہے۔ جب علی کی بیٹی نے حسین کی بیٹی کو غسل دینا شروع کیا نا، علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد بتا، اگر کوئی میت کی جگہ خشک رہ جائے، میرا امام کہتا پھپھی غسل نامکمل، دل دکھے مجھے معاف کرنا۔ رو کے کہتی تھی سجاد سکینہ کا کرتا جدا نہیں ہوتا۔ سجاد کہتا اسی حالت میں غسل دے، اگر تو نے کرتا جدا کیا سکینہ کا گوشت اتر۔ تیسرا جنازہ محمد کی بیٹی کا ہے، جس کو رونے کے لیے سارے بیٹھے ہو۔ علی مولا نے غسل شروع کیا، غسل دیتے دیتے علی بادشاہ نے بڑی کوشش کی ہے، میں اشارے سے پڑھنے لگا ہوں۔ جب علی سے ہاتھ نہیں اٹھا، علی نے پانی کا جام پھینکا، فضا دوڑتی ہوئی آ کے کہتی ہے یا علی تو اللہ کا شیر ہے، یا علی کیوں روتا ہے؟ علی کہتے فضا زہرا نے مجھ سے چھپایا تھا، کہتی تھی میری ایک پسلی ٹوٹی ہے، کہتا میں نے جب غسل دیتے زہرا کا ہاتھ پیچھے کیا، زہرا کی ساری پسلیاں ٹوٹ۔ اللہ لعنت اللہ اللہ۔ جو مومنین باہر تشریف فرما ہیں ان سے التماس ہے کہ امام بار کے اندر تشریف لے آئیں۔ آپ دعوت خطاب دوں گا ذاکر اہل بیت جناب حاجی زوار عالم بھٹی صاحب سے کہ وہ مصائب سیدہ فاطمۃ النساء علیہم السلام بیان فرمائیں، اور اختتام مجلس پر مستورات میں بی بی کا تابوت برآمد ہوگا۔